آج ہم بات کریں گے انویزیبل ڈسیبلٹیز کے بارے میں، یعنی کچھ ایسی ڈسیبلٹیز ہیں جو ہمیں ظاہری طور پہ نظر نہیں آتی ہیں لیکن ان کا امپیکٹ ہماری پوری زندگی پہ ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل، کچھ ایسی چیزیں جو کہ والدین جب بچے کو اسکول میں بھیجنا شروع کرتے ہیں تو ان کو نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے عام بچوں کی طرح کلاس میں رسپانس نہیں کر پا رہا۔ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں پیرنٹس کے اوپر انکشاف ہوتا ہے، ٹیچر انہیں بتاتا ہے کہ جی بچہ جو ہے میں اس کو لکھنے کے لیے دیتا ہوں تو یہ لکھتا نہیں ہے، میں ان کو یاد کرنے کے لیے دیتا ہوں تو اس کو باقی بچوں کی طرح یاد نہیں ہوتا ہے یا اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب پیرنٹس کے سامنے آتی ہیں تو عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بچہ شاید جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچر نے کچھ کہہ دیا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا عام طور پر ٹیچرز جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ڈھیٹ ہو چکا ہے، میں نے اس کو بہت بار کہا ہے۔ اچھا، بچہ جب یہ مسلسل سنتا ہے ایسی باتیں تو وہ آئسولیشن کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی چونکہ اس کو رسپانس نہیں کرنا آتا کہ میں نے کس طرح سے اس ساری چیزوں کو ڈیفینس کرنا ہے، تو آہستہ آہستہ آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے، وہ پڑھ بھی نہیں پا رہا ہوتا اور باقی بچوں سے بھی الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کلاس کی، یعنی جو ریسیس ٹائم میں ہوتا ہے یا پلے ٹائم میں ہوتا ہے یا کلاس روم میں رسپانس کرنا ہوتا ہے، ٹیچر کے کسی سوال کا جواب دینا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں کر پاتا۔ یعنی ایک طرف تو اس کے لکھنے پڑھنے میں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ سائیکولوجیکل ایشوز کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ ہم عام طور پہ اس کو کوئی اہم مسئلہ نہیں سمجھتے۔ اگر تو یہ مسئلہ مسلسل 6 مہینے تک آپ کے بچے کے اندر آ رہا ہے، یعنی اگر تو کوئی 1 ماہ کی بات ہے، کوئی 2 ہفتوں کی بات ہے، یعنی گھر میں کوئی ایسی بات ہو گئی یا بچہ بیمار تھا، کچھ لمبی بیماری کے بعد اسکول آیا ہے، کوئی گیپ آ گیا کسی قسم کا، کوئی ٹیچر تبدیل ہوا ہے، تو وہ بچہ ریورس کر لیتا ہے، یعنی عام طور پہ 6 ہفتے میں 1 مہینے میں یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہ چیز مسلسل سامنے آ رہی ہے اور یہ 6 مہینے سے زیادہ پرولونگ ہو گئی ہے، یعنی ایک پروموشن کیس، یعنی جو اس کا اسکول کا امتحان ہوتا ہے وہ اس کو کراس نہیں کر سکا اور اس کے بعد دوبارہ نہیں کر سکا اور مسلسل 6 مہینے تک یہ چیزیں اس کے اندر پریویل کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار ہے۔ اچھا، اب یہ جو لرننگ ڈسیبلٹی ہے یہ باقاعدہ طور پہ ایک ڈسیبلٹی ہے، یعنی ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر بچہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی بول چال ٹھیک ہے، وہ باقی ایکٹیویٹیز میں نارمل ہے، اس کا کھیلنا، بھاگنا، دوڑنا، جسمانی اعضاء ہر طرح سے وہ ایک مکمل طور پہ ہمیں رسپانس کر رہا ہے، لیکن یہ پڑھائی لکھائی کے دوران جو ہے وہ صرف اس کو مسئلہ آ رہا ہے۔ دیکھیے، یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ جو مسئلہ اتنا لمبا چلتا ہے یہ واقعی میں ایک ڈسیبلٹی ہے، اس کو والدین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور ٹیچرز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو پہلی چیز یہ کہ آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے، یہ ایک باقاعدہ ڈسیبلٹی ہے جس کی مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ کہیں آپ اس کو ڈسیبلٹی سمجھتے ہوئے، خدا نخواستہ یہ ایسی ڈسیبلٹی بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو اسکول آنے سے منع کر دیں یا اس کی جو ریگولر روٹین ہے پلے ٹائم کی یا اسکول ٹائم کی یا ایجوکیشن کی، آپ اس سے بھی ودرال کروا لیں اس کا، یہ ہرگز نہیں کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ اس کی جو ریلیٹڈ سروسز آپ کو پرووائڈ کرنی ہے، اسکول میں جو ٹیچرز ہیں ان کے درمیان اور والدین کے درمیان یہ سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور ہم نے اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اسکولس کی ذمہ داری یہ ہے یا ٹیچر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی اس کے آلٹرنیٹ پلانز ہو سکتے ہیں، اس کے لیے جو بھی میتھڈز ہو سکتے ہیں اس کی لرننگ کو امپروو کرنے کے، وہ کروائے جائیں۔ پیرنٹس دیکھیں کیا اس کو ایڈیشنل ٹائم دینے کی ضرورت ہے، اس کو کوئی ایڈیشنل اسسٹنس یا ریمیڈل سروسز دینے کی ضرورت ہے، وہ دیجیے۔ یعنی آپ نے اس کو نہ تو آپ کی پڑھائی سے ودرال کروانا ہے اور نہ ہی آپ نے اس کو اتنا لائٹر لینا ہے کہ جی یہ عام بچوں کی طرح پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک اپروچ کے ساتھ چلنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ واقعی میں ایک ڈسیبلٹی ہے جس کو کہ لرننگ ڈسیبلٹیز کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کی مینجمنٹ کی طرف بھی جانا ہے۔ یہ باتیں پیرنٹس کو خیال رکھنا بہت ضروری ہیں، اسکول کو خیال رکھنا بہت ضروری ہیں، تاکہ بچے کی ایک بیلنسڈ پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے، کیونکہ بچہ وہ شاید چیزیں کور کر لے گا لیکن اس کی جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ مزید آپ جاننا چاہتے ہیں، کوئی آپ کے کویسچنس ہیں لرننگ ڈیفیکلٹیز کے حوالے سے، ڈسیبلٹیز کے حوالے سے، کیونکہ اس میں آگے بھی کئی طرح کی شاخیں ہیں، کئی ٹائپس ہیں جن کے اوپر میں آئندہ بات کرتی رہوں گی اور بھی مختلف ویڈیوز اس پہ آتی رہیں گی، لیکن اگر آپ کسی خاص لرننگ ڈیفیکلٹی کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔